تو ان کی روزی روٹی پر کتنا ضربہ پہنچے گا، ان کے معاش میں کتنی خرابی ہو جائے گی۔ اسلام تو سب چیزوں کو منع کر دے، ان کی ساری جو ہے حرام کی آمدنی کو بند کر دے گا اسلام۔ جس کی روٹی روزی بند ہو جائے، جو اتنا طاقتور بھی ہو اور مکے کا سردار بھی ہو اور ہر طرح کی آمدنی اس کو مل رہی ہو، تو پھر وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اسلام کو قبول کرے، لوگ اسلام کی طرف آئے؟ اس عالم میں پیغمبر اسلام کو اسلام پیش کرنا تھا۔ آپ دیکھیں کیسا ماحول ہے، اور پیغمبر کو کیسی جاہلیت کے دور میں اسلام کو پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ عزیزو، اسی عرب کے پاس، چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے بہت مختصر کر رہا ہوں، جلدی جلدی کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کرنے۔ چنانچہ عرب کے پاس ایک قانون تھا، قانون خمس۔ خمس کی طرح ہے، خمس کی طرح، خے کا نقطہ ہٹا دیں ہو جائے گا خمس۔ خمس کہلاتا تھا کہ ایک ایسی رسم انہوں نے عربوں نے ایجاد کی تھی جس سے مکہ والے اپنی چودراہٹ میں جو ان کو طاقت ملی ہوئی تھی خانہ کعبہ کی وجہ سے اور بتوں کی وجہ سے، اس میں اور طاقت میں اضافہ ہو جائے، اپنی چودراہٹ میں اضافہ ہو جائے۔ اس قانون کا نام تھا خمس۔ خمس کو اصل ترجمہ کریں تو چودراہٹ کو بڑھانا۔ ابھی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح چودراہٹ خمس کے ذریعے سے بڑھایا کرتے تھے، اور بہت ہی عجیب و غریب واقعات ہو گئے۔ یہ تو جو ہے ہم نے ابھی آپ کے سامنے یتیم بچوں اور عورتوں کا تھوڑا سا تذکرہ کیا، بہت ہی ماحول میں خرابی تھی، بہت عجیب و غریب قسم کا جاہلیت کے دور دورات تھے، عجیب سمجھ۔ اور خمس کا جو قانون تھا، اس کے تحت وہ مکہ میں رہنے والے سردار وہ کہا کرتے تھے، ہم خانہ کعبہ کے نگران، ہم خانہ کعبہ کے متولی، ہم خانہ کعبہ کے رہنے والے، اس لیے ہمارے جیسا عرب میں کوئی نہیں ہے، ہم جو مکہ میں رہنے والے سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ چنانچہ قریش نے یہ قانون بنا کر پاس کیا، اور اس کے بعد کہا کہ قریش سے بڑھ کر اور کوئی قبیلہ عرب نہیں ہو سکتا ہے، اور اس نے یہ پاس کیا کہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ کوئی عام عوام نہیں کر سکتے، اور جو عوام کرتے ہیں وہ کام ہم نہیں کریں، اور ہماری ہر جگہ چودراہٹ چلے گی، جیسے ہم کہیں گے اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ آپ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس سے کتنی بڑی خرابی عرب کے ماحول میں ہو گئی، اور یہ ماحول کی خرابی، مذہبی خرابی آہستہ آہستہ نفوذ کرتے کرتے آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں چھا گئی۔ چنانچہ یہ خمس کی خرابی، خمس جو خمس کے بدن پر ہے، خالی ایک نقطہ اڑا دیں، چودراہٹ کی کر سکتے۔ اس میں قریش نے پہلے یہ قانون بنایا کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ عوام کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کام وہ عوام کر سکے، اور جو عوام کرتے ہیں وہ عوام والے کام ہم نہیں کریں گے۔ اور اسی قانون کی بنیاد پر انہوں نے حج میں بھی تصرف کر لیا، حج کو بھی تبدیل کر دیا، اور کہا کہ لوگ حج کے موقع پر 8ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور خوش قسمتی سے 2-3 بڑی خوش قسمتیاں تھی وہاں پر، خوش قسمتی سے اب تک عرب میں حج ابراہیمی اب تک رائج تھا، اور ابراہیمی حج کو سارے عرب پیغمبر کی رسالت آنے سے پہلے بھی مانتے تھے، حج کو بھی مانتے تھے، اور ساتھ ساتھ اس بڑے خدا کو بھی مانتے تھے جو خانہ کعبہ کا رب ہے۔ یہ بت پرست عرب کے اندر چھوٹے چھوٹے بت تو تھے، لیکن ساتھ ساتھ بڑا خدا جو سب سے بڑا خدا ہے
وہ کہاں خانہ کعبہ کے رب کو مانتے تھے اور کہا کرتے اس سے بڑا کوئی خدا نہیں ہے، وہ مانتے تھے اس کو، توحید کو نہیں مانتے تو دوسرے بتوں کو شریک قرار دے دیا تھا، وہ الگ بات، لیکن وہ سب سے بڑا خدا کو مانتے تھے، وہ لوگ خانہ کعبہ کے خدا کو مانتے تھے، وہ کہا کرتے کہ سب سے بڑا خدا ہمارا وہی ہے جو خانہ کعبہ کا خدا ہے۔ مولانا نے فرمایا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ آج میں کامیاب ہو گیا جب ابن ملجم نے مولا کے سر پر تلوار ماری، رب کعبہ تو اس کو تو جو ہے وہ مشرکین عرب قریش اور سارا قبیلہ عرب اب تک مانتا تھا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہونے کو اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہونے کو اپنے آپ کے لیے فخر بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم کون تھے، حضرت اسماعیل کون تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابراہیم ہمارے نبی تھے، نبوت کا ان کے پاس تصور ہی نکل گیا تھا، حضرت اسماعیل کون تھے اور وہ نبی تھے یا نہیں تھے وہ تصور ہی ان کے پاس نکل، خالی فخر سے کہا کرتے کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، ہمارے حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، فخر ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ خدا کو ماننے کے باوجود اتنے سارے بت تراشے ہوئے تھے۔ بتوں کا تراشنا کیسا تھا آپ دیکھیں کہ بتوں کا تراشنا بھی بہت عجیب و غریب تھا۔ ان کا ایک بت تھا جس کا نام لات اور دوسرا منات، جس کا قرآن میں بھی تذکرہ آیا ہے لات منات کا۔ لات وہ بت تھا کہ جب اس قبیلے کے لوگ آتے تھے حج کرنے کے بعد تو وہ حج میں طواف مکمل کرنے کے بعد اور جب سعی کرنے کی باری آتی صفا مروہ کے درمیان تو وہ صحیح نہیں کرتے اور جو ہے حج کو چھوڑ کر کے اپنے بت کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کے پاس جا کر اس کا جو ہے اسی صحیح انجام دیتے تھے اور کہا کرتے کہ حج مکمل صرف اس وقت ہوگا کہ جب ہم لات کا طواف کریں، لات کی صحیح انجام دیں گے، منات کی صحیح انجام دیں گے، تب ہمارا حج مکمل ہوگا۔ حج کے مکمل ہونے کے لیے چھوٹے بت کے پاس جانا ضروری ہے۔ ایک طرف تو اتنا احترام کر رہے ہیں، بہت عجیب و غریب ہے کہ وہ اپنے حج کو مکمل نہیں سمجھتے جب تک کہ لات و منات کی جو صحیح انجام نہ دے۔ صحیح ہماری ہوا کرتے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کے درمیان، یہ صفا مروہ کے درمیان جو صحیح ہوا کرتے وہ صحیح وہاں پر اس کے بغیر اپنا حج مکمل نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ یہ بتوں کو چھوٹا چھوٹا ماننے کے باوجود اپنے حج کو لات و منات و اپنے علاقے کے چھوٹے چھوٹے بتوں کی صحیح انجام دے کر اپنے حج کو مکمل کرتے تھے۔ لیکن ایک طرف تو احترام، ایک طرف تو وہ دو حصے جو ہم لوگ زکوٰۃ خمس نکالتے ہیں، اس طرح ہر مذہب میں یہ ہے کہ ہر مذہب والے اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے دین کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی فنڈز، کوئی نہ کوئی زکوٰۃ و خمس نام کی چیز اپنے دین کے نام پر دیا کرتا ہے۔ عرب لوگ بھی سال میں ایک دفعہ وہ فنڈ نکالا کرتے تھے اور دو خدا کے نام پر وہ مال تقسیم کرتے تھے، ایک بڑے خدا کے نام پر جو خانہ کعبہ کا خدا تھا اور دوسرا لات و منات جو چھوٹے خدا تھے اس کے، اور یہ جو ہے اپنی قربانی ان کے قدموں میں نشاور کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹے خدا کو اتنی اہمیت دی، بڑے خدا کو بھول گئے، بڑا خدا تھا لیکن اس کے باوجود بڑے خدا کو کوئی جو ہے نا اس طرح نظر انداز کیا کہ جس طرح کو گویا کہ بڑا خدا اس کو بھول ہی گئے۔ جب جو ہے وہ اس کی وجہ ہوتی، اس کی وجہ چھوٹے خدا کی حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے جو نگران تھے، جو پجاری تھے، جو وہاں پر بیٹھ کر چھوٹے خداؤں کی بتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، ان کے پاس جب نظر و نذرانے آ کر کے لوگ چڑھایا کرتے، بھیٹ چڑھایا کرتے، لوگ مختلف قربانیاں چڑھایا کرتے تھے، تو مندر بند ہونے کے بعد یہ سارا نذرانہ اسی پجاری کے گھر پر پہنچ جایا کرتا، یہ خود ان کو ملا کرتا تھا، اس لیے اس خدا کی انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی کہ اس کا حصہ کبھی تک کھایا نہیں جا سکتا ہے، اور وہ اس طرح اہمیت دیا اس کو اتنی اہمیت دی کہ اصلی خدا کو بھلا، اصلی خدا جو ان کے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔
وہ جو چھوٹے خدا تھے، چھوٹے خدا تھے، وہ خود بھی مانتے تھے کہ یہ چھوٹے خدا ہے، چھوٹے خدا خود بھی مانتے تھے کہ چھوٹے خدا ہے، بڑا خدا جو ہے وہ تو عظیم ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا عرب سے کہ آپ چھوٹے خدا کو اتنی اہمیت دیتے کہ ان کے حصے کو کسی کو نہیں دیتے، لیکن بڑے خدا جو ہے اس کے حصے کو کسی اور کو دینا ہو تو دے دیتے ہیں۔ اس میں یہ رسم بنائی تھی کہ اگر بڑے خدا کے حصے سے کوئی چیز گر جاتی تھی تو وہ چھوٹے خدا کے حصے میں شامل کر دیا۔ اگر 2 کھیت تھے اس میں سے اگر چھوٹے خدا کے کھیت سے پانی بہتا وہ بڑے خدا کے کھیت میں چلا جاتا تو اس پورے بڑے خدا کی آمدنی کو چھوٹے خدا کی آمدنی میں شامل کر دیا کرتے تھے، اور چھوٹے خدا کو جو طرح طرح سے جو ہے اہمیت دیتے تھے، کیونکہ یہ اصل میں پجاریوں کے گھر میں سارا نذرانہ اور عقیدتیں اور بھیڑ وغیرہ چڑھایا وہ تمام جو ہے وہ نذرانے ان کے گھروں میں جایا کرتے۔ شام کے وقت جب مندر بند ہوتا تو ان کے گھر میں پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے ان کو پجاریوں نے جو سنبھالنے والا نگران تھے وہ سب اس چھوٹے بت کو اہمیت دیتے، اصلی خدا کو وہ بھول چکے تھے۔ تو کہتے ہاں تھا وہ سب مانتے تھے۔ قرآن کیا ہے لَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے سوال کرو گے کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سب جو ہے ایک زبان ہو کر کہیں گے اللہ نے بنایا، ان بتوں نے نہیں بنایا۔ خود بھی کہا کرتے مانتے تھے بڑے خدا بڑا خدا ہے، لیکن چھوٹے خدا کو اتنا قریب کیا ہوا تھا، اتنا اس کو سجایا ہوا تھا، اتنی اہمیت دیتے تھے کہ اس کے حصے میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے، اس لیے کہ سارا حصہ پجاریوں کے حق میں جاتا تھا۔ چنانچہ بڑے خدا کے بارے میں پوچھتے بھائی ان کا حصہ اگر جو کام ہو جاتا ہے اگر پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو جو ہے غنی ہے، ہمارے مال جو اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ جو ہے یہ جو چھوٹے خدا والے ہیں یہ جو ہے ہمارے مال کے محتاج ہیں، اور جو ہے ان کو ہمارے مال کی ضرورت ہے، اس خدا کو کیا ضرورت ہے، وہ تو غنی الحمید ہے، اس کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس طرح کا نہیں، بڑا عجیب ہوتا ہے چھوٹے خدا جو اس کو اہمیت دیتے، لیکن اہمیت احترام کی خاطر نہیں دیتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت عجیب و غریب ہے، ایک طرف سے بڑے خدا سے بھی زیادہ اہمیت دے رہے، دوسری طرف سے ان کا کوئی احترام نہیں ہے۔ ایک دفعہ کیا ہو، ایک شخص ان کا ایک بت تھا ہبل ایک بت تھا جس کے ذریعے سے وہ فال نکالا کرتے تھے، فال نکالتے تھے۔ اس کے قدموں کے پاس 7 تیر پڑے ہوتے تھے، 7 تیر، اور 7 تیر میں سے ملا کر کے وہ وہاں کا پجاری ایک تیر نکالتا تھا جس سے فال نکالتے تھے کہ یہ جو چیز اس طرح کام کرنے کی ہے یا نہیں۔ ہر تیر پہ ایک چیز لکھی ہوئی تھی، اور ایک تیر پر لکھا تھا کہ ہاں یہ کام کرتا ہے، ایک تیر پر لکھا تھا نہ یعنی یہ کام نہیں کرنا، ایک تیر پر لکھا تھا کہ صبر کرنا ہے، ایک تیر پر لکھا تھا کہ کام کو مؤخر کرنا ہے، ایک تیر پر لکھا تھا کہ یہاں پر اس پر تراحم کرو۔ تو اس طرح 7 تیر تھے جس پر ہر ایک پر الگ الگ چیز لکھی ہوئی تھی۔ ایک صاحب جو ہے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بت کے پاس آیا، ہبل کے پاس آیا، تاکہ فال نکالے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، فال نکالا جاتا ہے۔ ہبل بت بہت بڑا بت تھا، یعنی عرب کا سب سے بڑا بت ہبل تھا، اور اس کا کام فال نکالنا تھا، تو فال نکالنے کی تو ہر عرب کو ضرورت پیش آتی، اور عورتوں کو تو آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ عورتیں جو ہے فال نکالنے میں کتنی آگے ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بھی دیکھتے کوئی بلی راستہ کاٹ جائے تو کہیں گے آج شکر جو اچھا نہیں، کوئی کوا کائیں کرے تو آج جو ہے کچھ کام بننے والا نہیں، جوتا الٹا ہو جائے تو کہیں گے یہ جو ہے اللہ کو لعنت آ رہی ہے، اثر کبھی جو ہے وہ آگے پھڑپھڑانے لگے تو کہیں گے آج کام ہونے والا نہیں ہے، اگر دائیں ہاتھ پھڑپڑائے تو کہ آج جو کچھ پیسے آنے والے ہیں، اگر جو ہوا الٹی ہو جائے تو کیا آپ کی شادی ہونے والی ہے، پیسے ملنے والے ہیں، اگر جو دائیں ہاتھ میں کھجلی ہو جائے تو اس کا مطلب جو ہے بہت زیادہ پیسے ملنے والے ہیں، بائیں ہاتھ میں کھجلی ہو جائے تو بہت پیسے جانے والے ہیں۔
تو یہ سارے شغل جو ہے ہمارے بھی وہاں سے آئے ہوئے ہیں. چنانچہ جو ہے وہ شغل نکالے فال نکلا گا. اس 7 تیروں کے ذریعے سے فال نکالا. یہ جو ہے عورتوں کا تو بڑا مشغلہ ہوا کرتا. جہاں پر آپ دیکھیں فال نکالنے والے بابا ہوتے ہیں ان کے پاس عورتوں کا کتنا مجموعہ لگا ہوا. چنانچہ جو ہے یہ بدھ بھی وہ فال نکالنے والا بدھ. اس کے سارے عرب جو ہے قبیلے یہاں پر جو اور اس کی رش لگنے کی وجہ سے اس کو بہت بڑا بھی بنایا تھا خانہ کعبہ کے اوپر. بہت سب سے بڑا بدھ تھا ہبل بدھ. اور اس کے بدھ کی کیفیت یہ تھی کہ اتنا بڑا بدھ تھا عرب کا کہ جس میں ایک جو ہے وہ اس کو جب توڑ کر کے مولا علی نے گرایا تو اس وقت جو ہے اس کو پیغمبر نے کہا اس بدھ کو یہیں پر دروازے پر دفن کرو اور کہا کہ باب السلام سے جو جائے گا وہ اس ہبل بدھ کو کچلتے ہوئے جائے گا تاکہ جو ہے اپنے پیروں تلے بت پرستی کو جو ہے روک ڈالے. اور جو ہے اس کو مستحب قرار دیا کہ جو بھی حج و عمرہ کرنے والا ہے باب السلام سے داخل ہوتا کہ ہبل بدھ کو کچلتا ہوا جائے. کیونکہ یہ عرب کا سب سے مشہور بدھ تھا ہبل. ہبل بھی بہت بڑا بدھ تھا. بہت لمبا تڑما بہت بڑا بدھ تھا. اس کے جو ٹکڑے بھی ہو گئے تو بہت ٹکڑے زیادہ ہو گئے. اور جو ہے اس کو دروازے خانہ کعبہ کے پاس دفن کیے گئے باب السلام کے پاس. اور جو ہے اس کو مستحب قرار دے گا باب السلام سے جو جائے گا اس کو رونتے ہوئے جائے. اگرچہ وہ ابھی نظر نہیں آتا لیکن جو بھی وہاں سے گزرے گا ایک خاص طریقے سے کیفیت سے تو وہ ہبل بدھ کو کچلتا ہوا جاتا ہے. اور یہ مستحب بھی قرار دیا. چنانچہ ہبل بدھ یہ جو ہے فال نکالنے والا بدھ. ایک آدمی آیا اس لیے کہ فال نکالے اور اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے فال نکالنا تھا. اتفاق سے اس نے فال جو نکالا تو اس میں جو ہے اس کی مرضی کے مطابق فال نہیں نکلا. اس کا فال کچھ اور ہی نکلا. ایک مرتبہ اس نے اپنے پھٹے ہوئے جوتے اٹھائے اور اٹھا کر کے اس ہبل بدھ کو مارنا شروع کیا. اب جو ہے پھٹے ہوئے جوتوں سے جو ہے بدھ کو مارا. بدھوں کا احترام ایسا تھا ذرا سا ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو اس کے مطابق جو ہے وہ بدھوں کو مارنا شروع کر دیتے تھے. اور جو ہے وہ کہا کہہ رہے تمہارا باپ قتل ہوتا خود کو کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا باپ قتل ہوتا تو میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے صبر کرتے. مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہو تو یہ جوتے کھاؤ. مجھے پھٹے ہوئے جوتے کھاؤ. تو بدھوں کو جوتے مارا کر اپنے ہی خدا کو جوتے مار رہے. اور اسی طرح ایک صاحب جو ہے اپنے کچھ اونٹوں کو لے کر کے چلے بت منات کے پاس. منات جس کا آخری میں طواف کیا کرتے صحیح کی جگہ پر وہ منات کے پاس چلے تاکہ جو ہے اس اونٹوں کو منات کے پاس لے جانے کے بعد اپنے خداؤں سے کچھ برکتیں حاصل کر سکے. میرے مال میں برکتوں کے نتیجے میں اضافہ ہو اور میری طاقت میں اضافہ ہو تاکہ میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکوں. اس نیت سے وہ آدمی اپنے اونٹوں کو لے کر کے چلا منات کے پاس, منات بدھ کے پاس. اب جب دیکھا تو منات بدھ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ منات بدھ جو ہے اس کے قدموں میں ابھی ابھی لا کر کے قربانی کو ذبح کیا گیا تھا. اس کا خون جو ہے وہ جو قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ ہے کہ خون جو ہے اس بدھ کے اوپر ابلتے تھے. چنانچہ سارا بدھ خون سے آلودہ تھا اور کچھ چڑھائے بھی وہاں پر تھے, کچھ نذرانے بھی وہاں پر تھے. جب ان کے اونٹوں نے یہ دیکھا تو ایک اونٹ اتنا بھڑکا کہ مطلب رسی توڑا کے بھاگا. یہ جو رسی توڑا کے بھاگا تو سارے اونٹ بھاگے. اب اس کے ہاتھ سے جو ہے سارے اونٹ نکل گئے. جب مرتبہ اس سے پتھر اٹھایا اٹھا کر کے منات کو مارا. کہا کم بخت میں تو تمہارے پاس برکت کے لیے آیا تو تم نے میرے سارے اونٹ ہی بھگا دیے. یہ کیفیت تھی. وہاں کے ماحول کو دیکھیں کیسا ماحول تھا. اس طرح جو ہے بتوں کو بھگا دیا. تو آج کل ہومس بڑا عجیب و غریب تھا. ابھی جو ہے آپ آخر میں دیکھیں گے کیا عجیب و غریب چیز تھی. ہومس, ہومس نہیں ہومس, یہ بہت عجیب و غریب چیز تھی. اس کو کہتے ہیں چودراہٹ. قریش نے اپنی چودراہٹ کو جمانے کے لیے قانون بنایا مکہ میں. اگرچہ کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کو عزت ملی ہوئی تھی
اگرچہ کہ سارے قبیلے خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے اور ہر سال حج کے لیے آیا کرتے تھے، اس لیے قریش کو عزت ملی ہوئی تھی، ویسے ہی وہ چودھری لوگ تھے، اب انہوں نے اپنی چودراہٹ کو بڑھانے کے لیے قانون حمس جاری کر دیا کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو عوام کرتی، ہم وہ پستی والے کام نہیں کرتے، اور جو کام ہم بڑے کرتے وہ عوام کو کرنے کا حق نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بدترین نسل قرار دیا، حتیٰ عربوں کے اندر بھی قبیلہ عرب سب کے اوپر اپنی برتری کو جھاڑنے لگے ہو، قانون ایسا بنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ اس مذہبی قانون سے انہوں نے استفادہ کرتے ہوئے معاشرے میں رائج کیا، اور معاشرے میں کیسی کیسی خرابیاں پیدا ہو گئی۔ آپ بھی حیران ہو کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں اس حد تک ڈرتا ہوں کہ اس کو کیسے بیان کروں گا، بیان نہیں کر سکتا ہوں، ایسا عجیب ہوا، خالی اشارے کنائے میں بات کر سکتا ہوں کہ جو ہے وہ بات بیان ہی نہیں کر سکتے، ایسی باتیں تھی یار کہ کیسے بیان کریں۔ چنانچہ ہم اس کا قانون جو بنا تو اس کے نتیجے مثال کے طور پر حج میں انہوں نے تبدیلی کر دی، نماز میں تبدیلی کر دی، ان کے جو احکام تھے، نماز تو خیر اس وقت نہیں کہ حج کے اندر تبدیلی کر دی، حج اس زمانے میں تھا۔ حج میں آپ کو پتا ہے کہ عرفہ کے میدان میں سب سے پہلے 8ویں ذی الحجہ کو پہنچنا ہوتا، دوسرے نمبر پر مزدلفہ کا میدان جو مشعر الحرام بھی کہنا، تیسرے نمبر پر مینا کا میدان، نمبر 1 عرفہ، نمبر 2 مزدلفہ جس کو مشعر الحرام کہتے ہیں، اور نمبر 3 مینا کا میدان۔ یہ حج کرنے کی ترتیب تھی، عرفہ، مزدلفہ اور پھر مینا۔ وہ کہنے لگے، قریش والے کہنے لگے کہ بھائی سب لوگ یہ کام انجام دیتے ہیں، ہم سب لوگوں کی طرح کام انجام دیتے ہیں، ہم تو اپنا حج شروع کریں گے مزدلفہ سے، ہم عرفہ میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ عرفہ میں سب لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ جو سب لوگ کام کرتے ہیں وہ کام ہم انجام نہیں دیں گے۔ حج میں تصرف کر دیا، وہ کہا کہ ہمارا حج جو ہے وہ شروع ہے مزدلفہ سے، ہم عرفہ میں نہیں جائیں گے۔ عرفہ کو عرفہ میں تصرف کر دیا اور عرفہ میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ قریش نے اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے ایک خود ساختہ قانون بنایا گیا ہے، اپنی چودراہٹ کو کہ جو عوام کرتے ہیں وہ کام ہم نہیں کریں، اور پھر اسی کو بڑھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ کام عام عرب کو انجام دینے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی حمس کے قانون کی وجہ، چودراہٹ کے قانون کی وجہ سے کہا کہ جو جانور کسی مکہ سے باہر سے آنے والا ہوگا، ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس آ گیا تو اب وہ خانہ کعبہ کے پاس آنے والا جانور اس پر نہ کوئی سوار ہو سکتا ہے، نہ اس کو واپس لے جایا جا سکتا ہے، نہ اس کا مالک جو اسے دودھ نکال سکتا ہے، نہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے، وہ اب خانہ کعبہ کا ہو کر کے رہ گیا، اس کا جانور جو چھن جایا ہے۔ اس سے بڑھتے بڑھتے کیسے کہوں، وہ بڑھتے بڑھتے اتنے آگے، اور بتوں کے اندر بھی جو ہے آپ دیکھیں بتوں کے اندر بھی کتنی پستی آ گئی۔ ایک تو ہبل بت تھا، ہبل بت، اس کے اندر لات و منات کو جو ہے جوتے مارے گئے، اور جو ہبل اس کو جو ہے جوتے مارے گئے، اور جو منات کو پتھر مارا گیا۔ اب جو پستی جو ہے بتوں کے اندر جو آتے گئے، احترام کی وجہ سے ان بتوں کو اہمیت نہیں دے رہے تھے، اپنے حلوے مانڈے کی خاطر جو پجاریوں کے حق میں جاتا تھا اس کی خاطر ان بتوں کو اہمیت دی جا رہی تھی۔ اس لیے ہمارے وہاں بھی بہت سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے کہ جس کو ہم وسیلہ سمجھتے ہیں، وسیلے میں اتنی زیادہ شدت نہ آ جائے کہ ہم بھی جو ہے مشرکین مکہ کے دور کے بت پرستوں کی طرح ہو جائے۔ وہ اصل بات چلتی ہے اسی وسیلے سے، بعد میں وہی جو ہے وسیلہ جو خود بخود وہ بت بن جایا کرتا، اس میں بہت ہوشیاری سے چلنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جناب سے پستی دیکھیں، یہ پستی کے عالم میں یہ تھی کہ جب کوئی عرب سفر کرتا تھا تو اس کو 4 پتھر لے کر کے نکلتے تھے، 4 پتھروں سے 3 پتھروں سے چولہا بنا کر چولہا جلایا کرتا تھا، ایک پتھر کو سامنے رکھ کر عبادت کرنا شروع کر، پتھر جو بھی سامنے تھا اس کی عبادت شروع،
یعنی وہ کتنے پستی پہ چلے گئے جو پتھر میں لوگ عبادت کرنا شروع کر دیتے، وہ جو ہے کسی کو لحاظ میں۔ اور کبھی کبھی تو وہ صبر کے اندر جب بت لے کر کے جاتے تھے تو حلوے کے بت بنا کے جاتے تھے، حلوے کے، جب حلوے کے بت بنا کے جاتے راستے میں بھوک لگتی تھی تو اسی اپنے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے حلوے کے بت اسی کو کھا لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جو گھر جا کے دوسرے اور خدا بنا لیں گے۔ یہ بتوں کی کیفیت تھی، چاہے کھانے کی کوئی چیز ہو چاہے حلوے کی کوئی چیز ہو، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا کو خود ہی ہڑپ کر دیا۔ چلو گھر پہ جا کے دوسری جو بت بنا لیں گے، حلوے کے تو بت ہے نا، ہم اپنے ہاتھ سے بنا لیں گے۔ ان کی پستی دیکھ کے اتنی بڑی، اس لیے پتہ چلتا ہے کہ بتوں کا احترام نہیں تھا ان کے پاس، صرف یہ کہ حلوے ماننے کی خاطر جو ہے پجاریوں نے ان کو اہمیت دی، بڑے خدا کو بھلا دیا تھا۔ چنانچہ اب دیکھیں دو بت ہیں، صائفہ اور نائلہ، یہ دو بت کیسے عجیب و غریب بت تھے۔ یہ در حقیقت خود وہاں کے عرب بیان کرتے ہیں، یہ دو بت وہ بت تھے کہ جو خانہ کعبہ کے اندر زنا کر رہے تھے، اور زنا کرنے کی حالت کا اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور اس کے نتیجے دو بت جو پتھر کے ہو گئے، اور پتھر کے ہونے کے بعد خود بخود جو ہے خانہ کعبہ سے گر کے باہر جو پتھر جو ہے دونوں گرے، چنانچہ عربوں نے لے جا کر ایک صحیح کے مقام پر رکھ دیا، ایک مروہ کے مقام، صفا مروہ کی ایک صفا کے اوپر رکھ دیا، ایک مروہ پر۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ وہ جو زانی تھے خانہ کعبہ میں، ان بتوں کے پر جن پر عذاب آیا ہوا تھا، انہی کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ یہ پستی کا کیا عالم تھا، وہ خدا کہ جو زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے، عذاب آیا، ان کو جو پتھر بن جانے کے بعد باہر پھینک دیا، ان کی عرب اب جو ہے وہ بت پرستی ہو اور اس کی بھی پوجا کرنے لگ گئے۔ کس طرح کی پستی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بتوں کا کوئی احترام نہیں تھا ان کے پاس، وہ صرف پجاریوں کے حلوے ماننے کی خاطر ان کو اہمیت دی تھی کہ یہ وسیلہ قرار دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ ہومس کے قانون میں دیکھیں، مجھے ذرا بتاتے ہوئے بھی شرم بھی آ رہی ہے، اور کس الفاظ میں بیان کروں اشارہ کنایہ میں، تاکہ آپ تک مطلب منتقل بھی ہو جائے اور ذرا ممبر کا احترام بھی برقرار رہے۔ چنانچہ ہومس کا قانون جو 14 کا قانون تھا قریش کا، جب قریش والوں نے ادعا کیا تو وہ 5 اور قبیلے مکہ میں رہا کرتے، انہوں نے بھی احتجاج کیا کہ بھائی تم لوگ جو خانہ کعبہ کے پاس رہتے تو محترم ہو گئے، ہم بھی تو خانہ کعبہ کے پاس رہتے، ہمیں بھی جو محترم کرا دیے۔ چنانچہ جو ہے ان کے احتجاج پر قریش والوں نے ان کے ساتھ بھی اتحاد گٹھ جوڑ کر لی، اور 6 قبیلے جو ہے مکہ کے اندر جو رہنے والے تھے ان کو سب سے زیادہ محترم شمار کیا جانے لگا۔ اب ان کی گٹھ جوڑ کے نتیجے قانون نافذ ہو گئے کہ جو یہ کہیں گے اس کے مطابق خود ساختہ قانون بناتے رہے، اور اس کے نتیجے میں اب آئیے دیکھیں، کیونکہ وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، بس آخری لمحے تاکہ اس مطلب تک آپ کو پہنچا کہ ہومس کے قانون 14 کے قانون کی وجہ سے اب جب انہوں نے قانون بنایا کہ مکہ کے اندر جو کھانا ہے سب سے افضل کھانا ہو، مکہ کا پانی سب سے افضل پانی ہو، مکہ کا لباس سب سے افضل لباس ہو۔ چنانچہ اگر کوئی باہر سے آئے گا تو مکہ میں وہ کھانا نجس ہوگا، باہر سے کسی اور نے مکہ کے علاوہ کسی اور نے پانی کہیں اور پر پیا ہے تو پانی نجس ہوگا۔ اب کسی کو مکہ کے اندر کھانا چاہیے، پینا چاہیے تو وہ ہم سے خریدے، اور ہم ان کو بیچیں گے جس دام سے چاہے اس دام سے ہم بیچیں۔ چنانچہ اس کو وہ کھانا پھینک دینا پڑتا، وہ پانی پھینک دینا پڑتا، ان سے مجبور ہو کے، ان کو روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے ان سے مجبور ہو کے ان عربوں کو جو حج کے لیے عمرے کے لیے آیا کرتے، رجب میں عمرہ ہوا کرتا تھا اور جو حج ذی الحجہ میں ہوا کرتا، دونوں موسموں کے اندر ان عربوں کو مجبوری کے طور پر عربوں کا کھانا، قریش کا کھانا خریدنا پڑتا تھا، قریش کا پانی خریدنا پڑتا تھا۔ آہستہ آہستہ لباس پر بھی پابندی لگا دی اور کہا کہ نہیں،
وہ جو تم باہر سے لباس پہن کر آتے ہو مکہ کا لباس سب سے افضل ہے، اس لیے وہ لباس جو تم باہر مکہ کے باہر سے پہن کر آتے ہو اس لباس کو نہیں چلے گا، ہم سے لباس لینا پڑے گا۔ اگر ہم سے لباس لے سکتے ہو تو لو، ورنہ جس قیمت پر ہم لباس دے رہا اسی قیمت پر لینا پڑے گا، نہیں لوگے تو بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرو، اور آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ خانہ کعبہ کا پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے ننگے ہو کر طواف کیا کرتا تھا، وہ ان کی رسم تھی۔ میں بڑے چھپا کر کے کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہے لباس کو اتار کر کے، اور مرد و عورت میں بھی کوئی تمیز نہیں کہ عورتیں تو مرد سے 2 ہاتھ آگے تھی، وہ تو لباس اتار کے طواف کیا کرتے تھے۔ اب آگے کا جملہ میں سینسر کر رہا ہوں کیونکہ وہ بہت خطرناک جملہ ہے، تو اتنا خطرناک جملہ کہ جو ممبر کی شان کے مطابق بھی نہیں، صرف آپ سمجھتے کہ وہ نوجوان لڑکیاں آتی تھی اور اس کے بعد وہ بھی اسی طرح سے طواف کیا اور سارا مجمع عرب قوم کو دیکھا۔ کتنی حد تک خالی اس انس کے قانون کی وجہ سے کہ انس کے قانون میں انہوں نے اپنی چودراہٹ منوائی تھی اور اس کی وجہ سے خود ساختہ قوانین بنا رہے تھے، اس کے اوپر سب کو عمل کرنا تھا، اس کو جو ہے پورے معاشرے عرب میں مشہور کرتے تھے، لوگ سارے عرب مجبور تھے اس قانون پر عمل کریں۔ ایک تو بتوں کی آمدنی وصول کیا کرتے تھے، تو دوسری طرف جھنڈے والی عورتوں کی آمدنی وصول کیا کرتے تھے، تیسری طرف ڈاکہ اور چوری انجام دیا کرتے تھے، چوتھی طرف جو ہے یہی جو خانہ کعبہ میں حاجی یا عمرہ کرنے آیا کرتا ان سے جو طرح طرح کی آمدنی حاصل کرتے تھے۔ قریش والے ان کی آمدنی کے ذرائع ایسے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ جب ان کی آمدنی پر زد پہنچے گی، پیغمبر اسلام جو ہے بیان کریں گے، اسلام کا پیغام لائیں گے، تو ان کی ساری آمدنی بند ہو جائے گی، تو وہ کب اسلام کو قبول کریں گے؟ اس جاہلیت کے دور میں کیسے اسلام کو قبول کریں؟ تو آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کا کتنا بڑا کمال ہے کہ کیسی جاہلیت پھیلی ہوئی تھی اور کیسا